بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا حق جو مرحوم والدین کا ہے وہ یہ ہے کہ تہائی مال سے زائد میں ان کی وصیت کو پورا کرے۔ وصیت کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں۔ شرعی اصطلاح میں وصیت ایصال کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ بطور احسان کسی کو اپنے مال یا اس کی منفعت کا مالک بنا دینا۔ اب اس کا ایک رکن بھی ہے، اس کا رکن یہ ہے کہ یوں کہے کہ میں نے فلاں کے لیے اتنے مال کی وصیت کی، یا میں نے فلاں کی طرف یہ وصیت کی۔ اب وصیت میں بھی 4 چیزوں کا ہونا، اس کی 4 شرائط ہیں، یعنی 4 شرطیں ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ جو وصیت کر رہا ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ پھر نمبر 2 جس کے لیے وصیت کر رہا ہے وہ اس کا بھی ہونا ضروری ہے، اور جس چیز کی وصیت کی جائے وہ بھی ہو، یہ تیسری شرط ہوگی۔ اور چوتھی یہ کہ جس کو وصیت کی جائے وہ بندہ بھی ہو، یعنی جس کو وصیت کی وہ بھی ہو۔ اور فتاوی عالمگیری میں اس کے حوالے سے یوں ہے کہ جس کے پاس مال تھوڑا ہو، اب یہ بڑی سمجھنے والی باتیں، ان کو غور سے سمجھیے گا۔ عام جو ہمارے اب اسے آپ کیا کہتے ہیں ماڈرن لینگویج میں میڈیوکر، جو ایک عام طبقہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ مال تھوڑا ہے تو افضل یہ کہ وصیت نہ کرے جبکہ اس کے وارث موجود ہیں۔ اب وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ایک عام سا میڈیوکر سا بندہ فوت ہوا ہے، اب اس کے وارث بھی ہیں، مال ہے لیکن تھوڑا ہے، تو بہتر کیا وصیت نہ کرے۔ اور جس کے پاس مال کثیر ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے تہائی مال سے زائد کی وصیت نہ کرے۔ اسی طرح وصیت کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ مستحب کس کے لیے؟ کہ جس پر حقوق اللہ کی کوئی ادائیگی نہیں۔ اب جس پہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہو، یعنی اس پہ حج فرض تھا، حج نہیں کر سکا، بیماری کی وجہ سے نمازیں یا روزوں میں کمی آ گئی، تو اب کیا ہے؟ ایسی صورت میں اس کے لیے وصیت کرنا واجب ہے۔ پھر مال اور امور آخرت سے متعلق بھی وصیت جائز ہے۔ آثار صحابہ سے اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ میں جیسے کہ بڑی مشہور ایک مثال ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو میرے کفن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور ناخن مبارک بھی رکھے جائیں تاکہ اس سے قبر میں آسانی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس قسم کی اور بھی روایت ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا تھا کہ میری قبر میں 2 تر شاخیں رکھی جائیں، اور وہ رکھی گئی۔ تو اس طریقے سے یہ تو ہوگی وصیت کی تعریف۔ اب وصیت کی فضیلت کیا ہے؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وصیت پہ مرا، یعنی جس نے وصیت کی اور اس کے بعد انتقال کیا، وہ عظیم سنت پہ مرا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اس حال میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مشہور تعبیر حضور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایک آسمانی کتاب میں ایسا بھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے بن آدم، میں نے تجھے 2 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو تیری نہیں تھی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے مال میں دستور کے مطابق وصیت کرنا، حالانکہ تیرے مرنے کے بعد تو وہ مال اوروں کا ہو چکا، تیرا تو نہیں رہا، کسی کا ہو گیا، لیکن اللہ نے کیا وصیت عطا کی؟ وصیت ایک ایسا وسیلہ ہے کہ اس مال کی منفعت بظاہراً تو ان لوگوں کو ملیں گی جو وارث ہے، لیکن وصیت اس کی تھی، تو میں نے حدیث پہلے آپ کو سنائی، وصیت اس کی تو اس کو بھی اس کا ثواب ملا، عظیم سنت پہ مرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ مسلمانوں کا تیرے حق میں دعا کرنا، حالانکہ اب تو ایسی جگہ ہے، یعنی قبر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے، گناہ کر کے اپنی برائی میں اضافہ بھی نہیں کر سکتا، اور نیکیاں کر کے کوئی نیک عمل کا ثواب بھی نہیں پا سکتا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں بھی تجھے ایسا ایک چیز ادا کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا تیرے حق میں دعا کرنا، کہ اس دعا کی منفعت، اس کا فائدہ تجھے یہاں بھی پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار 2 جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم انسان کو موت کے بعد 2 چیزیں عطا کی جاتی ہیں، 2 چیزیں عطا کی جاتی ہیں۔
نمبر 1، اس کے مال کا تہائی حصہ بشرطیہ کہ وہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کا فرمانبردار ہو، یہ مال کا تہائی حصہ اس نے وصیت کر دیا، اور اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ باقی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو۔ نمبر 2، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی اس نیک اولاد کی منفعت بھی اس کو ملتی ہے۔ لہٰذا اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ جن جن کے والدین کو اللہ پاک نے ایسا مال عطا کیا ہے وہ اپنے مال کی منفعت اپنے والدین کو بچائیں، کس طرح؟ وصیت پہ عمل کر کے، اور اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔